کہ سکول خدا رسول دی قرآن دی کڈی مخالفت ہے کہ اوتھے باڈی لینگویج پڑھایا جاندہ ہے کہ کڑیے تو بولنا ہی نا تے تیرے بول وکھرے گل کرن، تیریاں اکھاں وکھری گل کرن، تیرا چہرہ وکری گل کرے، تیرے وال علیحدہ کھچن، تیرے جسم دی بناوٹ، تیرے کپڑے، باڈی کہندے نے جسم نو، لینگویج کہندے نے زبان نو، یعنی تیری پوری باڈی گل کرے تاکہ اگلے بندے واسطے بچن دی کوئی صورت نہ رہے۔ اللہ دا قرآن پہ دسدا ہے کہ مسلمان عورت باقی دا جسم تو ان دا ٹکیا چھپیا ہی ہونا ہے، جے ضرورت نال بولنا پہ گیا ہے تو وہ بھی انج شرم نال کہ اگلے نو بھی شرم آنی ہے کہ ایڈی پاک بی بی ال خیال بھی گندہ نہیں جانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الامین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد اللہ تعالی عمرہ شریف تو بعد تھوڑے علاقے ساڑھے دینی مخلص درد مند الحاج میاں محمد دین صاحب مدذلہ العالی دے مدرسہ شریف دے اندر حاضری ہوئی ہے۔ تمام دوستانوں خوش آمدید۔ اللہ پاک جناب دی خدمت قبول فرماوے۔ اس مبارک مدرسہ دے اندر بندہ ناچیز دے بھانجے اور ناچیز دے شاگرد مولانا محمد نعمان احمد صاحب چشتی ذرا کھڑے ہو جاؤ، حاج صاحب نال کھڑے ہو جاؤ نا، اے حاج صاحب انہوں نے بالکل نال کھڑے ہوئے نے۔ الحمدللہ عالم آدمی نے، تجربے کار نے، ملتان شریف پہلا پڑھا دے رہے نے۔ اللہ پاک حاجی صاحب دے اسرار دے ہوتے ایتھے لے آندہ ہے۔ اگر تسی حضرات توجہ فرماؤ گے انشاءاللہ العزیز تسی سال تو بعد بہترین نتیجہ بکو۔ بے شک انہاں دی قابلیت انہاں اللہ پاک نے اردو دے اندر بہت ہی بولنے دا سونا انداز عطا فرمایا۔ بے شک کیا بات افتتاح اس ادارے دے تعلیمی ماحول دا سمجھو حاضر کرنا استے ناچیز حاضر خدمت ہویا ہے۔
جمعہ شریف شروع کرا دیتا ہے، پہلا میں پڑھایا نے آئندہ بھی جمعہ شریف پڑھایا۔ ماشاءاللہ مولانا صاحب نے اتھے جمعہ شریف بھی شروع فرمایا ہے، پہلا جمعہ شریف پڑھایا ہے، ہون بھی جمعہ شریف پڑھاؤں گے کل انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میرے دوستو اس موقع تے میں صرف 2 گزارشات کرانگا۔ ایک تے اللہ اکبر، جو ساڑی فکر اور ساڑے دین دی نمایاں اور بڑی موٹی نشانی حیا اور غیرت، میں اس حوالے نالے جناب نو گل سنانا۔ سعودیہ آکھنا تے بندہ نہیں، سعودیہ مکہ مدینہ شریف دا علاقہ، حجاز دا علاقے، ایک علاقہ اتھے البدع، اتھے جانا نصیب ہویا زیارت آستے۔ وہ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام جڑے اللہ دے رسول سننا، جی سبحان اللہ، انہاں دا وہ علاقہ سی، نال مغاجر شعیب سن، جنہوں قرآن مجید مدین فرمایا گیا نا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، وہ مدین اسی گئے۔ جناب نو علم ہے اس جگہ دوتے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرعون تو مصر تو اکیلے چل کے اتھے ہی پہنچے سن، اس سے مدین تو اگے سیدنا شعیب علیہ السلام دے علاقے شریف دے اندر ایک کھو سی، اس کھو دا نام ہے سعیدانی۔ اور سعیدانی کھو دوتے پانی پینا آستے حضرت موسیٰ کلیم اللہ تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، اس کنویں دے اساں زیارت کرتی۔ سبحان اللہ۔ سیدنا شعیب علیہ السلام آپ بڑھے پیٹ سن، چار پائی تے سن، آپ دے بیٹے کوئی نہیں سن، آپ دیاں 2 بچیاں پاکاں، وہ بھیڑاں بکریاں اپنیاں لے کے نا پانی پلاون آستے وہ انتظار فرما رہی ہیں سن، بکریاں بھیڑاں نو منے بٹھا کے لوگ پلا کے چلے جان تے اسی پھر پلاواں گی۔ وچ جانا نبی دیاں شہزادیاں پاکاں نے ناپسند کیتا اور ناپسند کرنا بندہ سی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس لئے بیٹھے ابھی وہ لگ دیا ہیں، کوئی خاندانی بچی ہیں پاسے بیٹھی ہیں تے بندیاں میں نہیں آ رہی ہیں۔ آپ اللہ دے رسول زور والے جوان سن، آپ نے پانی شریف کڈیا، بھیڑاں نو پلا دیتا، انہاں دیاں بھیڑاں نو پلا دیتا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ ہون انہاں بیبیاں پاکاں وچوں نا ایک بی بی پاک جنہ دا سیدہ صفورہ نام جڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے گھر والے بنے،
انہوں دی گل قرآن نے کیتی ہے جس وقت انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا انہوں دیاں بھیڑاں بکریاں، لیکن نظر شریف انہوں وال اٹھائی نہیں۔ صدقے استاد محترم امام الغیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب بیبیاں پاکاں نے ویکھ کے آپ دے شرم و حیا نو اندازہ لایا کہ اے بھی کوئی پاک گھر دا بندہ ہے صدقے صدقے بی بی پاک ایک ہن حضرت موسیٰ علیہ السلام نیوی پاک کے بیٹھے نے، بی بی پاک ایک تشریف لے آئے تھے، عرض کی تھی تسی ساڑھے گھر تشریف لے چلو۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید نے، قرآن حکیم نے، اچھا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ بس نعرے نہ مارو، بس کر بس گل تے توجہ کر۔ ہن وہ بی بی پاک جی میں تشریف لے آکے تے بولیاں اللہ پاک نے وہ قرآن پاک کے بیان فرمایا، قالت احداہما تمشی علی استحیاء، فرمایا موسیٰ علیہ السلام دی نسبت آپ کو عرض کی تھی، انہاں دو بیبیاں پاکاں وچوں ایک نے تمشی وہ چل رہیاں سن علی استحیاء حیا دے نال۔ اور ایتھے عالمہ نے دو معنی کیتے نے، علاد نو جوڑو قالت نال تے معنی بنے گا حیا نال بولیاں، اگر رڑاؤ تمشی نال پھر معنی بندہ ہے حیا نال چلیاں، حیا نال چل دیاں۔ اور دوویں معنی برحق نے قرآن مجید نے مسلمانہ نو ایدے وچ ایک سونا ادب تے خلق سمجھایا ہے کہ جیڑیاں مسلمانہ دیاں تیاں پہنا ہون گیاں نا بولن گیاں تے شرم و حیا نال، جے چلن گیاں تا بھی شرم و حیا نال۔ میری گل نہیں سمجھ، یہ دو سونے خلق سونیاں عادتاں مسلمانہ نو پاک رب نے سمجھائیاں۔ حضرت شعیب علیہ السلام دے اس بی بی پاک دے بولنے تے چلنے تو کہ جے جوڑو، اچھا ٹھیک، جات ہو آئیاں، ٹھیک ہے میں قالت پڑھ گیا ہوں جات لفظ، اچھا ہون آئیاں بات سمجھنا کہ آئی شرم نال تے چلنا شرم نال۔ دوویں گلاں
مسلمانہ واسطے ایک سونا خلق اور ادب دستے پین گل میری سمجھ بولنا شرم نالے دسدا ہے کہ تیزی نال تراری نال بے حیائی نال اگلے نو اپنے وال کھچن دی کوشش نال بولنا مسلمان عورتوں دا کام نہیں مسلمان عورت گل اگر کرنی پہ گئی ہے تو انہیں اس طرح شرم نال کرنی ہے کہ سنن والے نو بھی شرم آنی شروع ہو جائے انج بولے کہ سنن والا جڑا ہے انہوں بھڑے خیال شروع ہو جان تے سمجھو مسلمان عورت نہیں میری گل نہیں سمجھ رہا یہ تو آپ سمجھ لو کہ سکول خدا رسول دی قرآن دی کڈی مخالفت ہے کہ اوتھے باڈی لینگویج پڑھایا جاندہ ہے کہ کڑیے تو بولنا ہی نا تیرے بول وکھرے گل کرن تیریاں اکھاں وکھری گل کرن تیرا چہرہ وکری گل کرے تیرے وال علیحدہ کھچن تیرے جسم دی بناوٹ تیرے کپڑے باڈی کہندے نے جسم نو لینگویج کہندے نے زبان نو یعنی تیری پوری باڈی گل کرے تاکہ اگلے بندے واسطے بچن دی کوئی صورت نہ رہے اللہ دا قرآن پہ دسدا ہے کہ مسلمان عورت باقی دا جسم تو ان دا ٹکیا چھپیا ہی ہونا ہے جے ضرورت نال بولنا پہ گیا ہے تو وہ بھی انج شرم نال کہ اگلے نو بھی شرم ہونی ہے کہ ایڈی پاک بی بی ال خیال بھی گندہ نہیں جانا چاہیے پھر جے علانو جوڑو تمشی نال تو پھر مانا بنے گا ٹردیاں ٹوریاں بی بی پاک تے او حیا نہ ایدہ مطلب ہے جیڑی شرم و حیالی مسلمان بی بی ہے نا او دی چال ہی دس دیئے بندیاں کہ یار ادھر پیڑی نظر نہیں ویکھنی کیا بات بے شک سمجھ نہیں لگی نے گل بی بی پاک ہو رہا شرم نال چل اور ایتھے گل سمجھنا اٹک مٹک کے چلتی ہوں یہ سکولائیں سکھان دے سکولان دی خدا رسول نال مخالفت دشمنی دی عداوت دی کوئی حد نہیں ہاں جو حکم قرآن شریعت اسلام نبیاں پاکان دا ویکھو گے انہا اولٹو دا سکھانا ہوں ہاں جی وہ دا اولٹ سکھانا ایک میری گزارش سی اللہ پاک سانو ساڑھے گھر دیانو یہ ہو جائے اخلاق یہ ہو جائے مبارک آداب یہ ہو جائے مبارک سیرت اپنا مندی توفیق بخش دوسری لوکانو گمراہ کرنا استے لوکان دی جان مال برباد کرنا استے ایجنسیاں دے ملہ پیر نت نوے شوشے چھڑ دینے ہون شوشہ چھڑیا جی جہاد فرض ہو گیا فلسطین کے لیے جہاد فرض ہو گیا میں کہا جی فلسطین آستے جہاد فرض ہو گیا اے دسو تو اڈے اپنے ملک اسلام ہے یا انگریز دا نظام ہے تسی تے آپ کہیں دیو اٹھو انگریز دا نظام ہے ووٹ دیو اسلام دین آوے کہیں دے نے
جے دین پہلوں ہے تے دین آستے ووٹ کادے واسطے منگنا ہے تے جے نہیں تے فلسطین بڑے میں لیٹ جانا ہے سمجھ لگی کیسی عجیب گل ہے بھی اپنے سیاںیاں دی گل مشہور ہے بھی اپنی منجی ہیٹھ ڈنگوری پھیرنی چاہیے ایویں تے اپنے دے گھر انگریز دا پیا چلدا ہے تے آپاں دعوت دئیے فلسطین چلو او دا مطلب کیا کہ ایتھے گل میری سمجھنا جیڑا کوئی جذبہ رکھن والا ہے اسلام واسطے وہ اتھے مرے جاندیاں مرے گا اور کی ہونا انہاں کول دے بم نے تو سوٹا لے کے جانا ہی کلاشن لے کے جانی کی لے کے جانا ہی اتھے چٹ لگنا ہے جی میں انڈیا وچ نہ بربادیاں کیتیاں سن اے جڑے تنظیمہ لشکر طیبہ فلاں فلاں لڑتے رہے رات نو جاندے سن انہاں دے بندے مار کے بھج آؤندے سن سویرے اٹھ کے 1000 کشمیری مار چھڑتے سن 1000 دیاں عزتاں لٹتے سن او دا نتیجہ کی نکلیا یاد رکھنا میری گل بزرگ فرماندن جتھے جہاد ہوئے اتھوں ظلم ختم ہو جاتا ہے دوسرا مجاہد دا ایک کام نہیں کہ قدم رکھ کے کتے تے واپس پجے اللہ پاک دی شریعت دا حکم ہے کہ جنگ دے دوران اگر کوئی بندہ مسلمانہ دا پچھاں بھجدا ہے تو مسلمان انہوں فوراً بھج کے تے قتل کر دین آپ ہی مار دین کیوں مار دین تاکہ اس نو ویکھ کے دوسرے بزدل نہ ہو جائیں نہ مرادو تھے مرا کے پھر انہاں لانتیاں دا نتیجہ کی نکلیا کارگل ایک آیا سی قبضے وہ کارگل ہوئے ہی اگلا دبکہ مارے انہیں انہاں کے سارا لو وہ مڑ واپس کر دو پر نہ مرادو تسی دے لے کے واپس کرنا لے جے ایدہ مطلب ہے فلسطین مرام رو کے پھر واپس کر دو گے او پلوانا تیری دے تاریخ ہی بڑی عجیب ہے تو اپنی تاریخ ویکھ تیری تاریخ دے نال دی ملعون تاریخ ہی نہیں ہونی پھر میں کل ویکھیا جہاد ہوندا پیپسی دیاں بوتلاں نو پیراں نال کٹی رگڑی جاندے سن پیپسی دیاں بوتلاں کٹیندیاں سن پئیاں جہاد ویکھ وہ لانتیو ہسدے ہون گے کہ اساں کیسی مت ماری ہے ملا پیر دی کہ انہوں شرم نہیں آؤندی اساں کتے بیٹھے ہیں لڑائی کتے ہون لئی پیپسی دی بوتل نو پھٹا کے تے اے اتھے ہی فتح کیتی کھڑائی انہوں کہنے لے اپنا سر تے اپنا چھتر ہن میں جو اٹھ کے دے اپنا سر چھتر مار کے تے میں کہا لے پوچھ میرے دشمن نو کی بنیا سو او دے نال میرے نال دا کوئی ہونا چول پر نہ مرادو کوئی پتہ نہیں کی لعنت ملی جے نہ توانو اسلام دا پتہ ہے نہ توانو دین دا پتہ نہ توانو اعلیٰ حضرت دے فتویاں دا پتہ بے شک میں بیان کیتا ہے وہ جنہیں مفتی سن سارے فرقیاں دے بیچ سن میں بیان کیتا ہے چڑھ گیا دنیا تو انہاں دے رادے جنا اللہ دے فضل لال ہون انہاں نو آکھیں کوئی مائی دلال سارے مفتیاں وچوں رل کے تے میرا جواب دے چھڈے انہاں نو بولن دی توفیق نہیں ہونی اتنا ہوئی یہ ہو جائے بھولے کملے ہو اپنے بچیاں نو برباد نہ کرے آجے اتھے جہاں مرا کے تو آٹے بچیاں نو پیسے لیندے نے لازم قسم ذات دی کر گیا نا لشکر طیبہ آلے ہیں میں نو خود آکھیا سی اس لئے میں ہوندہ سا کچی کوٹھی میں نو آئے بلاؤن آستے کے شریک کو وہ ساڑھے نال
میں اتنے گفتگو شروع کر دیتا اللہ دے فضل نال انج انہوں میں نپیا کہ وہ خود کہن لگا کہ اساں ایک بندہ مران دا 3 لاکھ لینے میں مسجد وچ بیٹھا ہاں لعنت ہوئے جھوٹ بولن والے دے انہاں میرے سامنے اقرار کیتا انہاں کہا 3 لاکھ فی بند لینے ہیں 2 لاکھ پچھان دے دینے ہیں ماں پہ انہوں کوئی 1 لاکھ آپ رکھ لینے وہ شہید ہو گئے خبردار تو آڈی یہ ہوئی شہادت اے سکولہ یہودیت تو بچ کے تے اپنے گھر دے اندر حلال کماؤ دھی بہن دی عزت بچاؤ میں نو قسم ذات دی تسی گھر شہید دے سمجھ نہیں آئی اللہ جل شانہ ہر شر فتنے تو اپنی حفظ و امان رکھے